معذرت کے ساتھ یہ دیکھنا کہ جو سینے چوڑے چوڑے کر کے پھرتے ہیں نا کہ ہم حسینی ہیں، یہ دیکھنا حسین کے اصحاب نمازی تھے، حسین کے اصحاب شب زندگار تھے، حسین کے اصحاب عبادت گزار تھے، حسین کے اصحاب سجدہ گزار لوگ تھے۔ جناب مسلم بن اوسجہ جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر سے بھی زیادہ ضعیف تھے، ان کے بارے میں پتہ کیا ملتا ہے کہ وہ کوفہ کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ وہ ایک ایک سجدے میں ختم قرآن کرتے تھے۔ ایسے ہوتے ہیں حسینی، ایسے چاہیے حسینی، حسین علیہ السلام، اور ایسے بندے واقعتاً ملتے بھی کم ہیں کہ ایک طرف 9 لاکھ ہوتے ہیں اور ایک طرف گن کے 70-71 ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں، ہم مولا کی نہیں مان رہے۔ کن چیزوں کو لے کر مولا نے یزید کی مخالفت کی تھی ہم وہ چیزیں بھول گئے ہیں۔ گزارش کو سمجھیے کہ امام حسین علیہ السلام کہتے کیا تھے، ان باتوں کو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ضم کر دیں خود کو کربلا میں۔ خدا کی قسم کربلا سے بڑا پلیٹ فارم آپ کو ملنا ہی نہیں ہے۔ ایک ایک عنصر، ایک ایک جگہ سے آپ کو ایسی انسانیت کی بے مثال خدا کی قسم کہانی ملے گی۔ میں ہر جگہ پہ جا کے اتحاد اور اتفاق کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں، صاحبان ممبر کے سامنے بھی گزارش کروں گا کہ جو باہر سے آئے اس کو سینے سے لگائیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ حسین کون تھے۔ اگر ہر دوسرے آنے والے کی دل آزاری مقصد ہوتی تو حسین ہور کو کبھی سینے سے نہ لگاتے۔ جو باہر سے آئے اس کو سینے سے لگائیے، اس کو پتہ چلے کہ ہم نے کن کو مانا ہے۔ میں تو ممبر پہ گزارش کر رہا ہوں کہ تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہر کوئی مار لیتا ہے، کبھی کسی گالی دینے والے کو دعا دے کے بھی دیکھ لیں۔ ارے صرف 1 منٹ ہر فرش ادا پہ بیٹھنے والا صرف اتنا سوچ لینا، صرف اتنا سوچ لے یار مجھے میرے وقت کے امام دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر ہے مجھ پہ، خدا کی قسم غیر طرف آنکھ اٹھتے ہوئے بھی خوف کھائے گی۔ کنٹرول، ہر ٹائم اپنے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کسی کی نظر کا پہرا ہے، میں کسی کے تابع ہوں۔ آزاد ذہن رکھنا ہے تو اس حیوان میں کیا فرق ہے جو کسی کے کھیت میں گھس کے کسی کا مال کھا لیتا ہے۔ پابند رکھ اپنے آپ کو، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ، اپنی آنکھوں پہ، اپنے کانوں پہ، اپنی زبان پہ، اپنے ذہن پہ۔ اور ذہن آزاد نہیں کرنا شیعہ سنی بھائیوں، اگر ذہن آزاد ہو گیا تو پھر اچھائی برائی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ یہی کام تو یزیدیوں کا تھا جو کہتے تھے جلدی کرو نواسے رسول کو شہید کرو، حسین کو قتل کرو تاکہ ہم ظہر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ غلط نظریہ ہے کہ حسین صرف شیعوں کے ہیں۔ ارے حسین شیعوں کے نہیں ہیں، شیعہ حسین کے ہیں۔ حسین نے کربلا میں کام کوئی شیعہ کے لیے تو کیا نہیں، حسین نے تو کربلا میں کام انسانیت کے لیے کیا۔ شیعہ ہو تو شیعہ رہو، یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، سنی ہو تو سنی رہو، بس رسول کی امت ایک ہو کے حسینی بن جاؤ۔ سر آپ ان ریکوائرمنٹس کو پورا کریں جو حسینی ہونے کے لیے چاہیے۔ ارے 2 کریکٹرز آپ کے سامنے ہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، حسینیت بھی یہی کہتی ہے۔ یہ دیکھنا، جہاں سے چاہو قرآن کھول کے دیکھ لو، یا نیکی یا بدی، یا اچھا یا برا، یا شکر یا کفر، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یہاں بھی یا حسین یا یزید، شارٹ کٹ یا آپ نے وہ کام نہیں چل سکتا۔ آپ دونوں کریکٹرز کو پڑھ لیں، حسین علیہ السلام نے کیا کیا، یزید نے کیا کیا، بات ختم ہو جائے گی۔ جہاں ہے وہاں رہ کے فیصلہ کر لیں کہ کس کے پیچھے لگے۔ مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ تھی کہ کربلا کی جنگ میں دونوں جانب مسلمان تھے، وہاں بھی مسلمان تھے، یہاں بھی مسلمان تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز یہ بھی پڑھتے تھے، اتنا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایجنڈا سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اس پالیسی کے اوپر، اس نظریے کے اوپر چل کون رہا تھا، حسین یا یزید؟ یہی تو وجہ تھی، ورنہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا کون سا مشکل کام تھا؟ یہ ہاتھ ہے، اس پہ ہاتھ رکھنا بیعت کون سا مشکل کام تھا؟ خدا کی قسم زمانے نے یہی تو نہیں سمجھا کہ وہ صرف بیعت نہیں تھی۔ کبھی آپ وہ پرچہ پڑھیں نا جس پہ یزید نے اسلام کی نئی شرائط لکھ کر بھیجی تھی، تو خدا کی قسم آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اب ممبر کی تہذیب گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں وہ لفظ بولوں جو اسلام میں اس نے چینجنگز کی تھی۔ کتنا چھپا کے پڑھوں، مجھے عزت حسین کی قسم ہے، یہ جو آج پردے میں مائیں بہنیں اپنے مان سے اور اپنے سکون سے بیٹھی ہیں نا، میرا باپ میرے ساتھ آیا ہے، میرا بھائی میرے ساتھ آیا ہے، ان کا یہ جو اطمینان ہے نا، یہ حسین کا احساس ہے۔ آپ جہاں ہیں آپ وہاں رہیے، آپ صرف اتنا دیکھیے کہ حسین علیہ السلام نے کیا کیا اور یزید نے کیا کیا۔
بیعت صرف بیعت نہیں ہوتی میرے اہل سنت بھائی جو تشریف فرمائے، میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب ہوتا ہے آج کے بعد یہ جو جسم ہے نا، اس جسم کی کائنات تیرے سپرد ہے۔ آپ کے ماننے میں آتا ہے سوار دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کا نواسا، سرکار کے خون کا وارث اپنا وجود کسی شرابی کے حوالے کر دے؟